ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا. اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا, بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا, ابا جی یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا, بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا, ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا, ابا جی میں نا کبھی, آپ کو پتا میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا نا, کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی. اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے, جواب بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی ہے, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے, اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی, اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں, ذرا دعا کرنا. وہ بیبیاں منگا کے دعائیں تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے. وہ ساری رات مسلح پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا, تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہیں, ابھی کل نہیں تو خریدے تھے. اور باپ, اور تو سمجھا ہی نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں, بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے نہ کر دے کی ہو. ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا, یہ تو وقار ہے انسان کا. جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا, رستے سیدھے رہیں گے. اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا, سر چکرانے لگے گا. یاد رکھنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے, ماں اور باپ. تو پھر یہ بھی سن لیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا, ہما جنتک و نارک, یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے, ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ, لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک, اب یہ حدیث ہے نا, تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں, کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو, لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا, تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا, والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو, ماں باپ سے پیار کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, اور ماں باپ کو ٹائم دیں, وقت دیں, چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں. اب یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں, صرف مشورہ, مرضی بے شک اپنی کریں, لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لیں.